Assalamu alaikum. Validity of a test. In this session, we are going to continue our discussion regarding the validity of psychological tests and educational tests. Validity, as you know, is one of the most important essential ingredients of tests and measures. No matter what measure we are talking about, it has to be valid. If a measure, a test, a diagnostic criteria, they are not valid, they are useless. جب تک کوئی بھی میجر، کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی ٹول وہ کام نہیں کرے گا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے. اور یہی بات ویلیڈیٹی کے بارے میں وہ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ریفرنس سے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو درست ثابت ہوتی ہے. As we know, there are three main ingredients of a good test. One, it is reliable. Two, it is valid. And three, it has established norms. But if we were in a situation where we had to choose one of these ingredients, what will you choose? We will perhaps have to choose validity. We will have to opt for validity as the ingredient that we want in our test. We can do without reliability at some times, and we can do without norms also. But if the test is not valid, we will not use it. We cannot use it, and it will be a useless exercise using that test. Validity سے مراد ہے کہ کوئی ٹیسٹ آیا اس چیز کو میجر کر رہا ہے، اس چیز کی پیمائش کر رہا ہے یا نہیں جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ ٹیسٹ ہمارے کام کا نہیں ہے. دیکھا گیا ہے اور اسٹیٹسٹیکلی یہ بات ہمارے سامنے پروو ہو چکی ہے کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی آپس میں ریلیٹڈ ہے. بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوں گے جو کہ ریلائبل تو ہیں اور خاصے ریلائبل ہیں لیکن ویلڈ نہیں. مگر ایسا ٹیسٹ آپ کو شاید نہیں ملے گا جو ویلڈ ہے اور ریلائبل نہیں. which means reliability can be there in a test without being valid. But a test, if it is a valid test, will also be reliable. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلائبلٹی ایک کافی کنڈیشن نہیں ہے کسی ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے لیے. ایک ٹیسٹ جو اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر رہا، ایک ٹیسٹ جو کہ ویلڈ نہیں ہے اور اس چیز کو میجر نہیں کر رہا جس کو میجر کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، پھر بھی وہ ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو سکتا ہے. Reliability, as you know, is about consistency and stability of scores. یعنی کوئی ٹیسٹ جب ہم ایک گروپ کو دیتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ دیتے ہیں تو ہر دفعہ اس کے ایک سے ہی ریزلٹس آئیں گے. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ٹیسٹ ویلڈ ہو یا نہ ہو. ایک ٹیسٹ جو ویلڈ ہے وہ بھی ریلائبل ہو سکتا ہے اور ایک ایسا ٹیسٹ جو کہ ویلڈ نہیں ہے ضرور ریلائبل ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس کو جتنی دفعہ دیں گے اس کے وہی ریزلٹس یا سملر ریزلٹس آ سکتے ہیں. چنانچہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہو تو ہمیں ویلیڈیٹی کو منتخب کرنا پڑے گا. آئیڈیلی اسپیکنگ دا ٹیسٹ شوڈ بی ریلائبل اینڈ ویلڈ اینڈ شوڈ ہیو نارمس. بٹ ایف وی کین ناٹ اٹین آل تھری کوالٹیز دین وی وڈ پریفر ویلیڈیٹی. ویلیڈیٹی بہت طریقے سے میجر کی جا سکتی ہے. کم از کم 3 ایسے طریقے ہیں جو کہ ہم ویلیڈیٹی کی پیمائش کے لیے یا اس کی ایسٹیمیشن کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں. کانٹینٹ ویلیڈیٹی سے آپ واقف ہیں. جو 3 طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے پہلا وہی ہے ٹو فوکس اپون دا کانٹینٹ آف دا ٹیسٹ، ٹو اینالائز دا کانٹینٹ آن وچ دا ٹیسٹ از بیسڈ. سو ویلیڈیٹی آف اے ٹیسٹ کین بی اسیسڈ بائی گوئنگ تھرو دا کانٹینٹ دیٹ اٹ کنٹینس. کانٹینٹ ہم جانتے ہیں کہ کچھ آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، خواہ وہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہوں، بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہوں، ڈومین ریلیٹڈ آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق ٹیسٹ کے آئٹمس بنائے بھی جاتے ہیں اور ترتیب بھی دیے جاتے ہیں. آئٹمس کا ڈفیکلٹی لیول، ان کی ترتیب، سیریلائزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آبجیکٹیوز کے حساب سے ترتیب دی جاتی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشنز بھی بنائی جاتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ٹیسٹ بنانے کے لیے ہمارے جو آبجیکٹیوز تھے
ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں. جس کنٹینٹ پر بیس کر کے وہ ٹیسٹ بنانا ہے اس میں سے مختلف حصے منتخب کرتے ہیں کہ کون سا حصہ کس آبجیکٹو کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس حصے میں سے ہم کتنے آئٹمس بنائیں گے. یہ تمام چیزیں ایک بہت میتھوڈیکل طریقے سے ترتیب دی جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر ٹیسٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ ویلیڈیٹی یا جس کو ہم کنٹینٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں یہ کس طرح سے بیان کی جاتی ہے اور اس کو کمپیوٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا طریقہ، سب سے بیسک طریقہ، بنیادی طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ٹیسٹ کا کنٹینٹ جو ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں، کیا وہ اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق ہے یا نہیں، اور کیا وہ اس ڈومین کو کور کر رہا ہے جس کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا. The second approach to validity estimation is when we look for a correlation between the test and another related test. We compare the results of our test with the results or scores on another test which we think is a standard that we want to achieve, which is a standard that we want to compare with. اس طرح کی ویلیڈیٹی کو ہم کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی سے مراد ہے وہ ویلیڈیٹی یا وہ سچویشن جس میں آپ جب اپنے ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور اس کے سکورز اپنے سیمپل سے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا ٹیسٹ اسی طرح کے کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے یا نہیں، تو ہم اس دوسرے ٹیسٹ کے سکورز بھی لیتے ہیں اور اس دوسرے ٹیسٹ کو ہم کرائٹیرین کا نام دیتے ہیں اور ہم ان دونوں کے بیچ میں ایک کوریلیشن دیکھتے ہیں. اور یہ کوریلیشن جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اس کرائٹیرین کے حوالے سے ویلڈ ہے یا کہ نہیں. A third type of approach to the calculation of validity is through the analysis of the construct which is being tested. Rather than the domain or the method of interest, we are focusing on the construct. پہلی طرح کی ویلیڈیٹی کو ہم کہتے ہیں کنٹینٹ ویلیڈیٹی، دوسری طرح کی اپروچ کو ہم کہیں گے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، اور تیسری طرح کی اپروچ کو ہم کہیں گے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی. کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن میں ان تینوں کے بارے میں انفارمیشن پائی جاتی ہے اور کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن میں ویلیڈیٹی کے لیے پہلے طریقے کو یا دوسرے طریقے کو یا تیسرے طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم انہی طریقوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کریں گے. Criterion related validity. This is a type of validation process in which a relationship is sought between the test of interest that we have developed and another test which is used as a criterion. Criterion سے مراد ہے ایک اسٹینڈرڈ یا ایک معیار جس کے ساتھ ہم کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو. آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو دیکھنے کے لیے کرائٹیرین کے ساتھ موازنہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ کی زندگی کی دو مثالیں لیتے ہیں. یہ دونوں مثالیں براہ راست ٹیسٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم زندگی میں کسی بھی سچویشن میں اصل چیز کی بجائے کرائٹیرین کی طرف دیکھتے ہیں اور دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. پہلی مثال میں آپ دیکھیے، فرض کیجئے آپ کو کسی چیز کی پیمائش کرنے کے لیے ایک فٹ رولر کی یا اسکیل کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ اسکیل نہیں ہے. آپ بہت تلاش کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. اسی بیچ میں کوئی شخص آپ کو آ کے ایک لکڑی کا ٹکڑا دیتا ہے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے تو آپ اس لکڑی کے ٹکڑے کو یا چھڑی کو یا ایک اسٹک کو استعمال کر لیجئے رولر کی جگہ، کیونکہ یہ بالکل اتنا ہی لمبا ہے جتنا کہ ایک فٹ رولر، اور ہم جانتے ہیں کہ فٹ رولر جو ہے وہ 12 انچ لمبا ہوتا ہے. جس شخص نے آپ کو وہ ٹکڑا لا کے دیا اس نے کہا کہ یہ اسٹک بھی جو ہے یہ 12 انچ ہی لمبی ہے اور اس کو آپ رولر کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. Now you have doubts about this، کیونکہ جو آپ نے پیمائش کرنی تھی اس میں آپ غلطی نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ کے پاس اس وقت ٹول آف میجرمنٹ نہیں ہے. اب آپ کے لیے اگلا مرحلہ یہ سوچنے کا ہے کہ اگر میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں جس میں مجھے میجرمنٹ کرنی ہے
اور ایکچوئل پراپر اپروپریٹ ٹول آف میجرمنٹ میرے پاس نہیں ہے، اس کا ایک متبادل مجھے کسی نے دے دیا، تو کیا میں اس کو استعمال کروں یا نہ کروں؟ بہت سوچنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ فرش پہ جو ٹائلیں لگی ہیں وہ ایک کنفرم بات ہے کہ وہ 6x6 کی اسکوائر ٹائلس ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا خود انتخاب کیا تھا، ان کی میجرمنٹ کی تھی، اس کے حساب سے آپ نے مٹیریلز خریدے تھے، پیمنٹ بھی کی تھی، اس لیے آپ شور ہیں اس بارے میں کہ وہ ٹائل جو ہے وہ 6 انچ لمبی اور 6 انچ چوڑی ہی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی سٹک کو لے کے جو کہ اسکیل کے متبادل کے طور پہ آپ کو دی گئی تھی، 2 ٹائلز کے ساتھ اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لمبائی بالکل 2 ٹائلز کے برابر ہے۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک کرائٹیرین لے لیا، اصل چیز کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں میں سے اگر ہم کسی بھی چیز کو استعمال کر لیں تو ہمارے پاس ایک سے ہی ریزلٹس آئیں گے۔ چنانچہ جب ہم ایک ٹیسٹ کو ایک کرائٹیرین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی ایک معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب دونوں ٹیسٹ ایک ہی چیز کو میجر کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دونوں کے ریزلٹس ایک سے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کی پیمائش کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال اسی طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آپ نے ہائٹ کو ناپنا ہے اور آپ کے پاس پھر سے کوئی اسکیل نہیں ہے، کوئی انچز ٹیپ نہیں ہے اور کوئی اور میجر نہیں ہے، اب آپ اسی شش و پنج میں ہیں کہ یہ پیمائش کس طرح سے کی جائے، کیونکہ اس وقت غالباً آپ کو کوئی فارم فل کرنا ہے، کسی جگہ پہ انفارمیشن دینی ہے جس میں اس شخص کی ہائٹ آپ نے درج کرنی ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ ہاں ایک چیز ممکن ہو سکتی ہے، ہمارے جو دروازے ہیں کمرے میں وہ 6 فٹ 5 انچ اونچے ہیں، اور جس شخص کی ہائٹ ہم میجر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی کلیم ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 6.5 فٹ ہے، اور کچھ سوچنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو میں اس دروازے کے ساتھ کھڑا کر دوں اور دیکھوں کہ کیا اس کی ہائٹ اتنی ہی ہے جتنی اس دروازے کی۔ جب آپ دونوں اس شخص کو اس دروازے کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ واقعی اتنی ہی ہے جتنی کہ دروازے کی، تو آپ کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہاں اس شخص کا جو دعویٰ تھا یا کلیم تھا کہ اس کی ہائٹ 6 فٹ اور 5 انچ ہے وہ ایک درست دعویٰ ہے، اور وہ جو انفارمیشن ہمیں دے رہا تھا وہ درست انفارمیشن تھی۔ پھر سے یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ کا ایک ٹول نہیں تھا، لیکن ایک اور ٹول جو تھا اس کا متبادل کے طور پہ آپ نے اس کو استعمال کر لیا اور اس سے وہی انفارمیشن حاصل کر لی جو آپ کسی انچز ٹیپ سے حاصل کرتے۔ مگر یہاں پہ دونوں مثالیں جو آپ نے دیکھی ان میں ایک چیز جو ہے ذہن نشین ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ پہلے پرابلم میں ٹائلز اور دوسرے پرابلمس میں دروازے کی اونچائی ہمیں معلوم تھی، نہ صرف یہ معلوم تھی بلکہ ہم اس کے بارے میں شور تھے، ہمیں 100% اس بات کا علم تھا اور یقین تھا کہ ہاں جو ہائٹ اور جو لمبائی ہم سمجھ رہے ہیں وہی ان دونوں چیزوں کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن کا پیس ہمارے پاس مسنگ ہوتا تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ ہم نے اب کر لیا۔ سو what we are trying to say is that a criterion provides us with a standard، ایک ایسا اسٹینڈرڈ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کی پیمائش کرتا ہے، کیسے پیمائش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں اور ہم ایک اور چیز سیم آبجیکٹ کو، سیم آئیڈیا کو، سیم ٹریٹ کو میجر کرنے کے لیے بناتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹول ہم نے بنایا کیا وہ بھی اسی چیز کو میجر کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ریزلٹس کو، یعنی اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو کرائٹیرین کے ریزلٹس کے ساتھ کمپیئر کر لیں۔ اگر دونوں کے ریزلٹس ایک سے آ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی چیز میجر کر رہے ہیں، اور جتنی دفعہ ہم یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ دونوں کے ریزلٹس سملر آتے ہیں، سیم ڈائریکشن میں آتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ٹیسٹ جو ہے ویلڈ ٹیسٹ ہے، کیونکہ ایک اور ویلڈ ٹیسٹ کے ساتھ ہم نے اس کو کمپیئر کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں کی فائنڈنگز، دونوں کے ریزلٹس یا دونوں کے سکورز ایک جیسے تھے۔ اب ہم یہ کیسے کنفرم کریں گے کہ دونوں کے ریزلٹس واقعی ایک جیسے تھے اور ریلیٹڈ تھے؟ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ 500 بچوں کو دیا
اور کرائٹیرین بھی جو ہے وہ 500 بچوں پر ایڈمنسٹر کیا گیا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر بچے کے اسکور کو اس کے دوسرے اسکور کے ساتھ ایک ایک کر کے کمپیئر کریں؟ ہم ایسا نہیں کرتے. اس کے لیے ہم کچھ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پر کوریلیشن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے آپ واقف ہیں، اور اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ٹیسٹ ریلیٹڈ ہیں یا نہیں، اور اگر ریلیٹڈ ہیں تو کس حد تک ریلیٹڈ ہے. کرائٹیرین ویلیڈیٹی ایویڈنس. اب مختلف ٹیسٹ ڈیولپرز نے، ٹیسٹنگ کے ایکسپرٹس نے، ریسرچرز نے مختلف طریقے سے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو، ویلیڈیشن پروسیس کو اور ویلیڈیٹی انڈیکس کو ڈسکرائب کیا ہے. ان تمام ڈسکرپشنز میں اور ڈیفینیشنز میں کچھ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، کامن ہیں، اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. The evidence that a test score corresponds to an accurate measure of interest. The measure of interest is called the criterion. یہ تو ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن ہے کیپلن کی اور سکوزو کی. آپ اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سچویشن سوچئے جس میں ایک ٹیسٹ بنایا گیا ایک ٹیچر کی جانب سے. ٹیچر نے میتھمیٹیکل ایبلٹی کی پیمائش کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا اور اس میں تقریباً 30 آئٹمس بنا لیے. اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے یا نہیں. کیا یہ ٹیسٹ وہی میتھمیٹیکل ایبلٹی میجر کر رہا ہے یا وہ کچھ اور میجر کر رہا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ محض وربل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے یا محض اسپیشل ریزننگ کا ٹیسٹ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزوں پر مشتمل جنرل ایبلٹی کا نام ہے. چنانچہ جو ٹیچر میتھمیٹکس کا ٹیسٹ بناتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی کو دیکھا جائے. اب اس کا ایک طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ میتھمیٹکس کے اس ٹیسٹ کے سکورز کو کمپیئر کریں کسی اور ملتی جلتی ایبلٹی کے ساتھ، کسی اور ملتے جلتے اسکل کے ساتھ، یا کسی اور طرح کے سکورز کے ساتھ. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے میتھمیٹکس کے ٹیسٹ کے جو سکورز ہیں ان کا کوریلیشن ہم دیکھیں ان کی اوور آل پرفارمنس کے ساتھ، ایجوکیشنل پرفارمنس کے ساتھ، یا ان کی گریڈ کے ساتھ، پرسنٹیج آف مارکس جو انہوں نے حاصل کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میتھمیٹکس پر ٹیسٹ کے جو سکورز ہیں ان کو ہم اسٹیٹسٹکس کے سکورز کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اسکلز جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ایبلٹی کا استعمال ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ہم اپنے ٹیسٹ کے سکورز کو کمپیئر کریں. اگر دونوں کو ریلیٹڈ پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میتھمیٹکس کا یہ ٹیسٹ جو اس ٹیچر نے بنایا تھا یہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. جو کرائٹیرین ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی فیلڈ سے یا اسی ڈومین سے متعلق ہونا چاہیے جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا. مثلا آپ اگر ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو اس کا کچھ تعلق جو ہے سائیکالوجی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، اس کانسٹرکٹ کے ساتھ، اس ڈومین کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے لیے ہم بنا رہے ہیں. مثلا اگر آپ اسکول کے بچوں کو میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں اور دوسری جانب کرائٹیرین کے لیے آپ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ٹیسٹ استعمال کریں گے تو شاید وہ ایک اچھا کرائٹیرین نہیں ہوگا. ایک اور ڈسکرپشن ہم دیکھتے ہیں اسی ویلیڈیشن پروسیس کی. اکارڈنگ ٹو ایکن، ٹریڈیشنلی however criterion related validity has been restricted to validation procedures in which the test scores of a group of examinees are compared with ratings, classifications, or other behavioral or mental measurements. Examples of criteria against which tests are validated are school marks, supervisors' ratings, numbers of dollar amounts of sales. یعنی یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کس چیز کے لیے بنایا تھا، آپ کا بنیادی تصور کیا ہے، بنیادی آبجیکٹ کیا ہے، وہ کون سا ڈومین یا کون سا ایریا ہے جس کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا، اسی کے حوالے سے آپ کرائٹیرین کا انتخاب کرتے ہیں. کرائٹیرین کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کے اوپر سکورز حاصل کرے ہوں، سکورز پہلے سے بھی موجود ہو سکتے ہیں. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں دو طرح کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دو طرح کے پروسیجرز استعمال کیے جاتے ہیں.
predictive validity and concurrent validity. So ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیشن کے لیے جو دوسرا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، جس میں ہم آگے مزید دو طرح کے یا دو لیولز کے اوپر ویلیڈیٹی کی انفارمیشن یا کویفیشنٹ حاصل کر سکتے ہیں، پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کے حوالے سے اور کنکرنٹ ویلیڈیٹی کے حوالے سے۔ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ایویڈنس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ اس طرح کی ویلیڈیٹی ہے یا ویلیڈیٹی کے بارے میں ایسی انفارمیشن ہے جس میں فیوچر کا تعلق ہے، مستقبل کا ذکر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پریڈکشن کا تعلق ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایجوکیشنل ٹیسٹ کس قسم کی پریڈکشن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم فیوچر کی پرفارمنس کے لیے تو پریڈکشنز کرتے ہیں۔ ٹیسٹ جب دیے جاتے ہیں مختلف مواقع پر، ایڈمیشن کے لیے، امتحان کے لیے، سلیکشن کے لیے، اسکریننگ کے لیے، تو ایک مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ فیوچر کی پرفارمنس کو پریڈکٹ کر سکتا ہے۔ The evidence that a test forecasts score on the criterion at some future time. کیپلر اور سیکوزو کے مطابق تو یہی ڈسکرپشن ہے پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کی، یعنی ٹیسٹ کے سکورز فیوچر میں، مستقبل میں کسی بھی وقت پر کسی لیول پر ایک خاص طرح کی پرفارمنس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ٹیسٹ ہم نے آج دیا وہ آج سے 6 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، اور بعض اوقات 2 سال کے بعد یا زیادہ عرصے کے بعد، جو کہ ایک طے شدہ عرصہ نہیں ہے، یہ بتا سکتا ہے، یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ جس شخص نے اس ٹیسٹ پہ یہ سکور حاصل کیا، فیوچر میں اس کی پرفارمنس کیا ہوگی، فیوچر میں وہ کس طرح کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہمیں دکھا سکے گا، اور کیا جس چیز کے لیے اس کو منتخب کیا جا رہا ہے اس میں وہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، ادر تھنگس بینگ ایکول، یعنی حالات و واقعات ویسے ہی رہیں جیسے کہ آج ہے، باقی تمام چیزیں کنٹرول میں رہیں اور کانسٹنٹ رہیں، تو یہ ٹیسٹ یہ بتا سکتا ہے، یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ فیوچر میں اسکل کی یا اچیومنٹ کی یا ابیلٹی کی کیا پوزیشن اور کیا استعمال یا کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ Predictive validity yields information that is most relevant to tests that are used for predicting performance of an individual. اب پرفارمنس کو پریڈکٹ کرنا یا مستقبل کے اچیومنٹ کو پریڈکٹ کرنا کم از کم 2 مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ One, when we want to select people, and the other one is when we want to reject people. کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ سلیکشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایڈمیشن ٹیسٹ دیتے ہیں کسی پروفیشنل کالج میں، پروفیشنل یونیورسٹی میں، ٹیکنیکل ادارے میں داخلے کے لیے کچھ ٹیسٹ ایڈمیشن کے وقت دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ جس شخص نے اس ٹیسٹ پہ جو بھی اسکور حاصل کیا ہوگا اس کے مطابق مستقبل میں وہ اس میں کس طرح کی پرفارمنس دکھائے گا۔ ملازمت میں سلیکشن کے لیے بعض اوقات اسکالرشپس میں جب لوگوں کو سلیکٹ کیا جانا ہوتا ہے تو ان کو کچھ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن یا ہائر ٹریننگ کے لیے جب لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے تو بھی ان کو کچھ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور ان ٹیسٹ کی بنا پر ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ سو دا فرسٹ یوز اور دا فرسٹ ایپلیکیشن آف دا ٹیسٹ ول بی فار سلیکشن پرپزز وین وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی the people who will be successful in a program, people who will perform better than others in a program, and people who will be achieving what they are supposed to achieve. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو ٹیسٹ نہ صرف یہ کہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ کون سے لوگ مستقبل میں کامیاب ثابت ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس پروگرام کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سوٹیبل نہیں ہیں وہ اس پروگرام میں شاید کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے کامیاب نہیں ہو پائیں گے جتنے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اوپر بہتر سکور حاصل کیا۔ تو دوسرا مقصد
جس کے لیے کسی ٹیسٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. دیٹ از وین وی وانٹ ٹو ریجیکٹ پیپل, وین وی وانٹ ٹو اسکرین آؤٹ پیپل, وین وی وانٹ ٹو فلٹر. جب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سے لوگ اس پروگرام کے لیے سکسیزفل ہیں تو بھی ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, اور جب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سے لوگ اس کے لیے سکسیزفل نہیں ہوں گے اور وہ پرفارمنس نہیں دکھا پائیں گے جو کہ ہمیں درکار ہے, تو بھی ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. بہت سی ایسی سچویشنز ہیں پروفیشنل سیٹنگز میں, ورک پلیسمنٹ کے حوالے سے, جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جو مستقبل میں کسی قسم کی ایموشنل ڈسٹربنس کا, کسی بیماری کا, کسی اسٹریس کے بہت زیادہ شکار ہو سکتے ہیں, کسی مینٹل پرابلم کا یا النس کا شکار ہو سکتے ہیں. ان میں کیا ٹینڈنسیز اس وقت پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. تو کئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ان ٹیسٹ کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو چھانٹ لیتے ہیں, فلٹر کر لیتے ہیں, اسکرین آؤٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کسی قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں یا مسائل کا باعث ہو سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو الگ کر لیں گے اور ان کو اس جاب کے لیے یا پلیسمنٹ کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ فیوچر پریڈکشن کے لیے استعمال ہوگا, اور اس پریڈکشن کی بنا پر لوگوں کو سلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی گروپ میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے, اور اسی کی بنا پہ لوگوں کو اسکرین آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور پروگرام سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے. جب ہم پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ تمام تر سچویشنز اور تمام تر ٹیسٹ ایسے نہیں ہوتے جن کا مقصد پریڈکٹ کرنا ہو. بعض اوقات ہم صرف موجودہ سچویشن کو اور موجودہ صورتحال کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کرائٹیرین کے اوپر ہمارے پاس پہلے سے انفارمیشن موجود ہے, اس کے بارے میں ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہے. اب ہم ایک اور ٹیسٹ کو جب ہم دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ آلریڈی موجود جو انفارمیشن ہے اس کے ساتھ نئی انفارمیشن کی کیا ریلیشن شپ ہے. تو جب ہم کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرح کی ویلیڈیٹی پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کے بعد جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی. ونس اگین ایز دا ویری نیم شوز, it is about not prediction but it is about the present state of affairs. Presently ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویلیڈیٹی جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے ہیں. In this approach, the test is administered to such a sample whose data on the criterion are already available. یعنی جب ہم concurrent validity کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سیمپل کے بارے میں یا ایک گروپ کے ٹیسٹ اسکورس کے بارے میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ٹیسٹ کی ویلیڈیشن کے لیے. کنکرنٹ ویلیڈیٹی از ڈیفائنڈ ایز ایویڈنس فار کرائٹیرین ویلیڈیٹی ان وچ the test and the criterion are administered at the same point in time. Kaplan and Sakuso. یعنی concurrent validity میں criterion کو اور جو ٹیسٹ ان کوشچن ہے جس کی ہم نے ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرنی ہے ان کو ایک ہی وقت میں استعمال کیا جاتا ہے یا ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کرائٹیرین کے بارے میں ہمارے پاس پہلے سے انفارمیشن موجود ہوتی ہے. جبکہ اگر آپ کو یاد ہو پریڈکٹیو ویلیڈیٹی میں ہم نے کہا تھا کہ ٹائم انٹرول کا سوال اس میں اٹھتا ہے کیونکہ جو پریڈکشن ہے وہ مستقبل کے بارے میں کی جا رہی ہے. کنکرنٹ ویلیڈیٹی میں ہم جو انفارمیشن لے رہے ہیں وہ اسی وقت ایک ساتھ سائملٹینیسلی حاصل کی جاتی ہے اور اسی وقت ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. When the validity of a test is measured with reference to a criterion and both are administered at nearly the same time, then the resulting validity will be concurrent validity. یعنی وہی بات کہ اگر ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کریں, ایک ساتھ ایڈمنسٹر کریں تو اس طرح کی ویلیڈیٹی کو ہم concurrent validity کہیں گے.
اس پروسیجر کی مدد سے ہم ڈائگنوسس کر سکتے ہیں، کلاسیفیکیشنس کر سکتے ہیں، کیٹیگرائزیشنس کر سکتے ہیں. The primary idea is whether the test differentiates between people with specific characteristics. The procedure helps determine if there are significant differences between the average scores of different categories of individuals. عام طور پہ concurrent validity ایسی سچویشنز میں استعمال کی جاتی ہے ہم جب مختلف گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. مختلف گروپ سے مراد ہے کہ مختلف طرح کے لوگ جو مختلف ٹریٹس کے مالک ہو سکتے ہیں یا مختلف ابیلٹیز کے مالک ہو سکتے ہیں. اگر ہم مینٹل النس کے حوالے سے بات کریں تو ان کے اندر مختلف مینٹل ڈس آرڈرس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. چنانچہ ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن کو ہم جب ایک سیمپل کو دیتے ہیں تو اس سیمپل میں سے وہ مختلف خصوصیات یا مختلف کریکٹرسٹکس والے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ یہ ڈفرینشیشن کر سکے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کی ویلیڈیٹی موجود ہے، کنکرنٹ ویلیڈیٹی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کا یہ انڈیکس موجود ہے. اس طرح کے ٹیسٹ کی سب سے اچھی ایگزامپل شاید MMPI ہو، منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں ہم بہت زیادہ تعداد میں آئٹمس لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں لوگوں میں مختلف طرح کے مینٹل ڈس آرڈرس کے علامات. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عام نارمل زندگی گزار رہے ہوں بظاہر، لیکن ان میں ایسے سمٹمس، ایسی علامات، ایسے پوائنٹس موجود ہوں، ایسے کیوز موجود ہوں جو کہ مینٹل النس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینٹل النس کے آلریڈی شکار لوگوں کو ہم جب ٹیسٹ دیں اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ ان کی ڈائگنوسس کیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم یہ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. The criterion data are always available at the time of testing. Concurrent جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں کرائٹیرین انفارمیشن اور کرائٹیرین ڈیٹا جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے وقت موجود ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم بعد میں ریزلٹس کا حصول نہیں کرتے. اب کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کا استعمال کرتے ہیں، کچھ کنکرنٹ کا، اور اس طرح کے بھی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں جبکہ ٹیسٹ جو ہیں بہت براڈ لیول کے اوپر ان کو بنا کر استعمال کیا گیا، اسٹینڈرڈائز کیا گیا. تو بعض سچویشنز میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سے زیادہ طرح کی ویلیڈیٹی کی انفارمیشن بھی ٹیسٹ کے بارے میں موجود ہے. بنیادی طور پہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی میں اور پریڈکٹیو ویلیڈیٹی میں کیا فرق ہے، اس کو آپ کی ٹیکسٹ بک میں انستاسیا اور روبرینا میں بہت اچھی طرح سے بتایا گیا ہے. The logical distinction between predictive and concurrent validation is based not on time but on the objectives of testing. Concurrent validation is relevant to tests employed for diagnosis of existing status rather than prediction of future outcomes. The difference can be illustrated by asking, does Smith qualify as a satisfactory pilot, or does Smith have the prerequisites to become a satisfactory pilot? The first question calls for concurrent validation, the second for predictive validation. ہم نے جو کوٹیشن دیکھی اپنی ٹیکسٹ بک میں اس میں بڑی اچھی طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم کیسے یہ شناخت کریں گے کہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے یہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہے اور یہ کسی اور طرح کی ویلیڈیٹی جو ہے یہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی ہے. جب ہم کسی شخص کے بارے میں یا کسی گروپ کی پریزنٹ اسٹیٹس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی سے متعلق ہے. جبکہ ہم مستقبل میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کر رہے ہیں تو وہ ہماری پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہوگی. جیسے کہ ہم نے اسمتھ کی ایگزامپل میں دیکھا، کیا اسمتھ ایک اچھا پائلٹ ہے؟ کیا وہ اچھا جہاز اڑا سکتا ہے؟ یا ایکس ایک اچھا ڈاکٹر ہے؟ یہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ کیا اسمتھ کے پاس یا ایکس کے پاس وہ کوالٹیز، وہ ابیلٹیز موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ مستقبل میں ایک اچھا پائلٹ یا ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو اس وقت ہم پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں.
چنانچہ بات خواہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کی ہو یا کنکرنٹ ویلیڈیٹی کی، مقصد وہی ہے کہ ہم لوگوں کو شناخت کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کر سکیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ اس گروپ میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کسی جاب کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی بھی حوالے سے ہم سلیکٹ کر سکیں. اور دوسری جانب جن لوگوں کو ہم باقی گروپ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، مے بی ہم ان کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا ریجیکٹ کرنا چاہ رہے یا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے کہ ان میں کیا پرابلمس ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو بھی ہم یہی ویلیڈیٹی استعمال کرتے ہیں. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی جو ہے کانکرنٹ بھی ہو سکتی ہے، پریڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے، اور بنیادی فرق دونوں کے ٹیسٹ کے آبجیکٹو کا ہے. اگر ٹیسٹ کا آبجیکٹو مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کرنا ہے تو فیوچر کے حوالے سے پریڈکٹیو ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہم ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر ٹیسٹ کا مقصد موجودہ صورتحال کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا ہے، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، تو ہم کنکرنٹ ویلیڈیٹی کا استعمال کریں گے. ویلیڈیٹی خواہ پریڈکٹیو ہو یا کنکرنٹ، یہاں پہ سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ کرائٹیرین کیا ہوگا، اچھے کرائٹیرین کا انتخاب کیسے کیا جائے، کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کرائٹیرین کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ایک کرائٹیرین میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ویلیڈیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا کرائٹیرین کیا ہو سکتا ہے. کرائٹیرین میجرز. There is no limit to the type of criterion that may be used for the purpose of test validation. However, some are used more frequently and popularly than others. یوں تو ہر ٹیسٹ کے آبجیکٹو کے مطابق کرائٹیرین کا انتخاب کیا جائے گا. یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ٹیسٹ ایکیڈیمک اچیومنٹ سے متعلق ہے، میتھمیٹیکل ابیلٹی سے متعلق ہے، آئی کیو کا ٹیسٹ ہے، اسپیشل ریزننگ کا ٹیسٹ ہے، لاجیکل ریزننگ کا ٹیسٹ ہے، کریٹیوٹی کا ٹیسٹ ہے، کسی ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ ہے. آپ نے جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا اسی کے حوالے سے آپ کرائٹیرین کا انتخاب کریں گے. یوں تو بہت سی طرح کے جو کرائٹیریا ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ تر کرائٹیرین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایکیڈیمک اچیومنٹ used for intellectual tests and similar tests. Matriculation marks at the time of admission to higher classes, used for selection and screening. For those who have completed or discontinued education, years of education can be a good criterion. Performance and specialized training, used for selection, admission, achievement. Instructors' ratings, گریڈس ان اے سیمیسٹر. چنانچہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. مثلا پچھلے سیمیسٹر کی پرفارمنس، اس کے اسکورز، گریڈس، ٹیچرس کی ریٹنگس یا سپروائزر کی ریٹنگس، انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کو کیا درجہ دیا یا کیا رینک دیا، کیا مارکس دیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امتحانوں کے نمبر، مثلا میٹریکولیشن کے نمبر جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آئندہ جو ہے اسٹوڈنٹس جن کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کسی پروگرام کے لیے ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. تو جو کامنلی استعمال ہونے والے جو کرائٹیریا ہیں ان میں ٹیچرس کی ریٹنگس، اچیومنٹ ٹیسٹ کے مارکس، گریڈس، کسی امتحان کے اندر کسی کی پرفارمنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کرائٹیرین کا انتخاب اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا. کسی ٹیسٹ کے لیے کرائٹیرین میں آپ آئی کیو ٹیسٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی انوینٹری کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی خاص طور پہ اسی سے ملتے جلتے بنائے گئے ٹیسٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جہاں پہ یہ ہوئی کہ کرائٹیرین کو کہاں سے منتخب کیا جائے، دوسری چیز جو آ جاتی ہے کہ ہمارا کرائٹیرین جو ہے اس کو ایک اچھا اور اسٹرانگ کرائٹیرین ہونا چاہیے. اگر ہم ایک ویک یا فالٹی کرائٹیرین کو استعمال کریں گے تو ہماری ویلیڈیٹی بھی صحیح طرح سے ایسٹیمیٹ نہیں ہو پائے گی. انفیکٹ جو ویلیڈیٹی انڈیکس ہوگا وہ شاید فالٹی ہی ہوگا. اگر ہم نے کرائٹیرین کو کیئرفلی منتخب کیا،
اگر ہم نے ایسا کرائٹیرین چنا جو کہ ریلیونٹ تھا اور وہ ایک اسٹرانگ کرائٹیرین تھا تو ہمارا ویلیڈیٹی کا انڈیکس بھی جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھے کرائٹیرین میں کچھ خصوصیات ہیں جو ہونا ضروری ہیں. کیریکٹرسٹکس آف اے کرائٹیرین. کوہن نے کافی اچھی ڈسکرپشن دی ہے ان کیریکٹرسٹکس کی جو کہ ایک اچھے ٹیسٹ کرائٹیرین میں موجود ہونی چاہیے. سب سے پہلی کیریکٹرسٹک جو کہ آپ شاید خود بھی سمجھ سکتے ہیں وہ ہے ریلائبلٹی. دا کرائٹیرین شوڈ بی ریلائبل. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا کرائٹیرین ریلائبل ہونا چاہیے بلکہ آپ کا ٹیسٹ بھی ریلائبل ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ ریلائبلٹی یہ دیکھا گیا ہے اور یہ اسٹیٹسٹیکلی پروون بات ہے کہ جو دونوں ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی ہے آپ کے اپنے ٹیسٹ کی اور اس کو جس کرائٹیرین کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ریلائبلٹی, both of these coefficients contribute to the coefficient of validity. ویلیڈیٹی کی جو ویلیو ہے یا اس کا جو انڈیکس ہے اس میں ان دونوں ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. آپ اس کا اگر فارمولا دیکھیے, اس فارمولے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ریلائبلٹیز کا ذکر ہے. Rxx and Ryy, they represent the reliability of the two tests, of the test in question that we are trying to validate and the test that is being used as the criterion. یہ دونوں ویلیوز مل کے ویلیڈیٹی کویفیشنٹ کو متاثر کر رہی ہیں. جتنی زیادہ یہ ویلیوز ہوں گی ان کا آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ٹیسٹ جتنے ریلائبل ہوں گے ویلیڈیٹی انڈیکس بھی اتنا زیادہ اوپر چلا جائے گا. جہاں یہ دونوں ریلائبلٹیز کے لیول جو ہیں یہ کم ہوں گے یا فالٹی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ویلیڈیٹی جو ہے اس کا انڈیکس بھی کم ہو جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اتنا زیادہ ریلائبل ہوگا ویلیڈیٹی میں اتنی کنٹریبیوشن اس کی آ جائے گی. چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے اس کو ریلائبل بنا رہے ہیں وہی کرائٹیرین جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کو بھی وہی لیں جو کہ ریلائبل ہو. اگر اس کی ریلائبلٹی مشکوک ہوگی, کم ہوگی یا اس کے بارے میں انفارمیشن موجود نہیں ہوگی تو ہمارے لیے ویلیڈیٹی کو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. ویلیڈیٹی. The criterion should be a valid criterion. جس طرح سے ہمارا ٹیسٹ جس کو ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اس کو ویلڈ ہونا چاہیے, اسی طرح سے کرائٹیرین کو بھی ویلڈ ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کرائٹیرین بنایا گیا تھا وہ کیا اسی کو میجر کر رہا ہے یا نہیں. مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک وربل ایبلٹی کے ٹیسٹ کے ساتھ اپنے ٹیسٹ کو ریلیٹ کر رہے ہیں. ہمارا ٹیسٹ ایسی چیزوں کو میجر کر رہا ہے جن کا تعلق وربل ایبلٹی سے ہے. چنانچہ ہم ایک کرائٹیرین منتخب کرتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ وربل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے. اب اگر کرائٹیرین وربل ایبلٹی کو بظاہر تو میجر کر رہا ہے لیکن دراصل میجر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ویلڈ کرائٹیرین نہیں ہے یا ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سے جو ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں, جو نتائج یا کنکلوژنز ہم اخذ کریں گے وہ فالٹی ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا اپنا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ویلڈ بنایا جائے اور جس کرائٹیرین کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ویلڈ کرائٹیرین ہو. ریلیونٹ. دا کرائٹیرین شوڈ بی ریلیونٹ. جس فیلڈ سے, جس ڈومین سے اس کو متعلق ہونا چاہیے اور جس سے متعلق ہمارا ٹیسٹ ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ کرائٹیرین بھی استعمال ہو سکتا ہو. اور فائنلی جو کرائٹیرین ہے اس کو کنٹامنیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. انکنٹامنیٹڈ کرائٹیرین شوڈ بی یوزڈ. کنٹامنیٹڈ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز پلوٹ ہو گئی. کسی چیز کو جتنا نیٹ, جتنا کلیئر, جتنا شفاف ہونا چاہیے تھا وہ اتنی شفاف اور نیٹ اور کلیئر یا ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی کیونکہ اس میں ایک غیر ضروری عنصر داخل ہو گیا. اسی طرح سے کوئی بھی ٹیسٹ, جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہم کرائٹیرین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ بھی کنٹامنیٹ ہو سکتا ہے. اس میں بھی ایسے عناصر آ سکتے ہیں, ایسے فیکٹرز آ سکتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹیسٹ کو ہم کرائٹیرین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس میں جس بیسس پہ اس کو ہم نے منتخب کیا تھا یا جس ٹیسٹ کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں یا جس میجر کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ ایلیمنٹ اس میں بھی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہاسپٹل سیٹنگ یا سائکیاٹرک سیٹنگ لی, اس میں ہم ایک ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی بنا پہ ہم نے لوگوں کو ڈائگنوز کیا کہ یہ او سی ڈی کا شکار ہے, یہ کسی اور طرح میں انگزائٹی کا شکار ہے, ان کو ڈپریشن ہے, یہ کسی طرح کے کنورژن پرابلمس کا شکار ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈائگنوسس یا جو ٹیسٹ ہم نے ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے بنایا تھا وہ ویلڈ ہے یا نہیں. چنانچہ آپ اپنی ڈائگنوسس جو ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے, اس کی ویلیڈیٹی دیکھنے کے لیے ایک اور ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, اور اس ٹیسٹ کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ MMPI استعمال کرتے ہیں, اور آپ پھر اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو اس ٹیسٹ کے اوپر لوگوں کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. بظاہر تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ یا ایک ٹول بنایا ڈائگنوسٹکس کے لیے, اس کی بیسس پہ آپ نے لوگوں کو ڈائگنوز کیا, کیٹیگرائز کیا, کلاسیفائی کیا, اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ میری کلاسیفیکیشن کتنی ویلڈ ہے آپ نے ایک اور ٹول لیا جو کہ ایک اوتھینٹک ٹول ہے ڈائگنوسس کے لیے, اور پھر آپ نے دونوں کے ریزلٹس کی ریلیشن شپ دیکھ لی. لیکن یہیں پہ ایک آپ کو کسی نے کہا یا آپ کو خود خیال آیا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں نے کلاسیفیکیشن کی تھی کہیں اس میں وہی چیزیں یا وہی آئٹمس تو استعمال نہیں ہوئے جو کہ کرائٹیرین میں استعمال ہوئے تھے. چنانچہ پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ان کو کیٹیگرائز کیا تھا, لوگوں کو ڈائگنوسس میں کی بنیاد پر مختلف کیٹیگریز میں مختلف گروپس میں تقسیم کیا تھا, اس کیٹیگرائزیشن کے لیے آپ نے جو اپروچ استعمال کی تھی یا جو آئٹمز استعمال کیے تھے وہ وہی تھے جو کہ کرائٹیرین میں استعمال ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے اگر MMPI کو اپنے کرائٹیرین کے طور پہ استعمال کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو ٹول استعمال کیا تھا اس میں MMPI کے ہی آئٹمس کو لے کر ڈائگنوسٹکس کیے گئے تھے. جو آپ کا ڈائگنوسس ہے بظاہر تو آپ کے ٹول کی بیسس پہ استعمال کیا گیا یا اس کو اسی کی بیسس پہ فارم کیا گیا, لیکن در حقیقت وہ MMPI پر بیس کر کے ڈائگنوز کیا گیا تھا, جس کا مطلب ہوا کہ آپ کا کرائٹیرین جو ہے وہ دراصل تو ایک آپ نے جیسے کہ سمجھا تھا ایک اچھا ٹول ہے ڈائگنوسس کے لیے, لیکن اس میں اور آپ کے ٹیسٹ میں ایک ہی چیز میجر کی جا رہی ہے, ایک ہی ایلیمنٹس ہے, ایک سے ہی آئٹمز ہیں, آپ نے اسی کا حصہ لے کے اپنے ٹول میں شامل کیا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک گروپ آف سائیکیٹرسٹ کو لیا جنہوں نے ڈائگنوسس کیا, آپ دیکھنا چاہے تھے کہ ان کے ڈائگنوسٹکس میں کیا کوئی غلطی ہے یا کہ وہ ویلڈ ڈائگنوسس ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو انہوں نے ڈائگنوسس کیا تھا وہ MMPI ہی کی بیسس پہ کیا تھا, جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کرائٹیرین کو ایک کلیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں کنٹامنیشن آ گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرائٹیرین استعمال کیا جائے وہ اور جو ٹیسٹ جس کو ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں ان میں چیزیں اوورلیپ نہیں کرنی چاہیے. آپ کا ٹیسٹ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کرائٹیرین سے. دے شوڈ بی میجرنگ سملر things, similar traits, similar characteristics. They may be based upon similar ideas, but they should be independent of each other at the same time. ایک ٹیسٹ کے آئٹمز اگر آپ نے دوسرے میں ڈال لیے, ایک کا کچھ حصہ دوسرے میں شامل کر لیا یا بالکل اس کو اسی بنیاد پہ بنایا جیسے کہ دوسرے ٹیسٹ کو بنایا تھا, تو اس طرح سے کنٹامنیشن آنے کا امکان پایا جاتا ہے. So we should try to make best of our efforts to have criterion which are valid, which are reliable, which are relevant, and which are uncontaminated. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کے لیے جہاں پہ آپ کا اپنا ٹیسٹ جس کی ویلیڈیشن ہو رہی ہے وہ اہم ہے, وہاں پہ کرائٹیرین بھی بہت اہم ہے. عام طور پہ استعمال ہونے والے کرائٹیریا جو ہیں اس میں ٹیچرز کی ریٹنگز, گریڈنگز, اچیومنٹ ٹیسٹ کے اسکورز یا آلریڈی موجود اسکورز استعمال کیے جا سکتے ہیں.
لیکن اچھا کرائٹیرین جو ہے اس کے لیے ریلائبل ہونا، ویلڈ ہونا، ریلیونٹ ہونا اور انکنٹیمنیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کے بارے میں سیکھی، اس کو ہم دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، پریڈکٹیو ویلیڈیٹی اینڈ کنکرنٹ ویلیڈیٹی۔ جو ٹیسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پریڈکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے ہم پریڈکٹیو ویلیڈیٹی استعمال کریں گے، اور جب ہم موجودہ صورتحال میں اویلیبل انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ویلیڈیٹی کو ایسٹیمیٹ کریں گے تو وہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی ہوگی۔ ویلیڈیٹی اور کس طرح سے میجر کی جا سکتی ہے اور اس کی کمپٹیشن کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہم کسی اور سیشن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے جو کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس پہ غور کیجیے، ایسے ٹیسٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے جن میں کنکرنٹ یا پریڈکٹیو ویلیڈیٹی استعمال ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان رکھیے۔ زیادہ انفارمیشن کے ساتھ اگلے سیشن میں ہم آپ کو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔